کچھ لوگ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ میں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتا، تو میں زندہ جاوید کا ماتم کیوں کروں؟ پتہ نہیں یہ شعر اقبال نے کہا نہیں کہا، میں نے تو ساری کلیات پڑھ لی، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ میں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتا۔ مجھے یہ شعر اقبال کا کہیں نہیں ملا، بلکہ اس کے مقابلے میں ایک شعر ملا جس میں اقبال نے کہا، اقبال رحمت اس میں فرماتے ہیں، اقبال نے شعر کہا، کیا کہتا ہے اقبال؟ اقبال کہتے ہیں جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں۔ کیا اقبال کہہ رہے ہیں کہ رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، کیا در مقصود نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ اقبال تو کہہ رہا ہے کہ میں تو شہید کربلا سے پیار کرتا ہوں، اور حسین کی یتیموں کی جو دعا ہے ارے وہ کس طرح قبول نہیں ہوگی؟ رب نے تو صرف یتیموں کا کہا ہے کہ میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، پھر یہ یتیم ہو حسین کے اور حسن کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ رونے والا ہوں میں شہید کربلا کے غم میں، میں تو شہید کربلا کے غم میں روتا رہتا ہوں، اور کتنا روتا ہوں؟ اقبال کے ساتھ بیٹھنے والوں نے بتایا کہ جب اقبال شہداء کربلا اور امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے روتا، اپنے گھر میں اٹھ کے الگ کمرے میں چلا جاتا، اور پھر سارا دن تکیے پر سر رکھ کے شہداء کربلا کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، اور اس کا جب تکیہ اٹھایا جاتا تو ایسے تر ہوتا آنسوں سے کہ جس طرح کسی نے اس تکیے پر پانی ڈال دیا۔ ہاں نہیں روئے گا وہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ نہیں روئے گا جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی، وہ کبھی نہیں روئے گا جس کے دل میں عشق نہیں ہوگا۔ ارے جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہوگا، محبت ہوگی، تعلق ہوگا، وہ روئے بغیر رو نہیں رہے۔ حاضرین محترم، بس آخری ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث بھی اہل سنت کی کتابوں سے، کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کی جسد اطہر کو جب کفن میں باندھ کے لایا گیا تو ٹکڑے ٹکڑے امیر حمزہ کا بدن تھا، جگر الگ تھا، دل الگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کی میت رکھی گئی، حدیث مبارک میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم گھبرا گئے تھے کہ کہیں حضور غش کھا کے نہیں لگ گئے۔ امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تھا، 3 دن کے پیاسے بھوکے نہیں تھے امیر حمزہ۔ امیر حمزہ کے سامنے ان کی 18 سال نوجوان بیٹے کی لاش نہیں تڑپایا گیا تھا، 6 ماہ کے علی اصغر کو نہیں مارا گیا تھا، سکینہ کی آہیں اور سسکیاں امیر حمزہ نے نہیں سنی تھی۔ شہید کر دیا تو حضور غش کھا کے گرنے لگے۔ جب جنازہ پڑھ کے واپس جا رہے تھے تو مدینہ کے ہر گھر میں آہو فغاں تھا، رونا تھا، بکا تھا۔
مگر ان رونے والوں میں کوئی رونے والا ایسا نہیں تھا کہ جو امیر حمزہ کا نام لے رہا ہو، اس لیے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے نا احد میں، تو ہر گھر میں رونا تھا، اور ہر ایک اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ حضور گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، جب مسجد نبوی میں پہنچے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم وہ کھڑے تھے، میرے آقا نے آنکھوں میں آنسو لے کے فرمایا کہ آج کوئی بھی نہیں کہ جو میرے چچا حمزہ کو روئے۔ حضرت سعد فرماتے کہ میں نے مدینہ کے پورے گھروں سے عورتوں کو اکٹھا کیا، میں نے کہا اب اپنے اپنے رشتہ داروں کو رونا بند کر دو۔ میں نے حضور سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب اپنے اپنے کو رو رہا ہے، میرے حمزہ کو کوئی نہیں رو رہا۔ عورتیں اکٹھی کر کے طبقات کے ساتھ اکٹھی کر کے عورتوں کو حضور کے دروازے کے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ آج سے 3 دن تک کوئی بھی اپنے رشتہ داروں کا نہ روئے، سارے اہم فغان کریں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، قربان سنت، قربان سنت۔ 3 دن رویا گیا حضرت امیر حمزہ پر، اور حضرت سعد فرماتے ہیں اس کے بعد جب کبھی مدینہ میں کسی کی شہادت یا میت ہوتی تھی، وہ اپنی میت کا ذکر کر کے رونے سے پہلے یہ عادت بنا لی تھی کہ پہلے وہ امیر حمزہ کا ذکر کرتا، اس پر روتا، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ دار کرتا۔ ماشاءاللہ۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نہ رونا فرض ہے نہ واجب ہے، مگر یاد رکھو یہ رونا فرض اور واجب ان کے لیے ہو جاتا ہے کہ جن کے دل میں حب رسول ہو، جن کے دل میں حب مصطفیٰ ہو، جن کے دل میں حضور کا پیار ہو۔ اس لیے کہ اس دن حضور روئے، خاتون جنت روئی، مولا کائنات۔ میں ختم کرنا چاہتا ہوں مگر یہ حدیث پھر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن یہ کہتا ہے کہ سب الصراط سے مَن مِنکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ، کہ قیامت کے دن سارے الصراط سے گزریں گے، نبی گزریں گے، رسول گزریں گے، صحابہ گزریں گے، تابعی گزریں گے، تبع تابعی گزریں گے، اولیاء گزریں گے، مومن گزریں گے، مسلمان گزریں گے، کافر گزریں گے، مشرک گزریں گے، سارے گزریں گے۔ آخری لمحوں میں میں آپ کے دل کی توجہ چاہتا ہوں، اور اس قدر توجہ کہ ادھر میرے لفظ میری زبان سے نکلے، ادھر تیر بن کے آپ کے دل میں پیوست ہو جائے۔ مگر پل سرات سے لوگ گزر رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون گزر گیا، کون آ رہا ہے، کون چلا گیا، کوئی خبر نہیں ہوگی، مگر اچانک جبرائیل کی آواز آئے گی۔ میرے وہ بھائی جو یزید کو شہزادہ کہتے ہیں، میں اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں انہیں کہتا ہوں خدا کے لیے فرقہ پرستی اور مسلکی گروہی اختلافات سے بالا تر ہو کے میری اس حدیث کو سن لیں، اللہ یہیں سے ہدایت کے راستے کھول دے۔ جبرائیل کی آواز آئے گی، جبرائیل کہیں گے اے اہل معاشر، کیا کہیں گے؟ اے اہل معاشر، اپنی نظریں جھکا لو۔ نبیوں کی نظریں جھک جائیں گی،
رسولوں کی نظریں جھک جائیں گی، صحابہ کی نظریں جھک جائیں گی، اولیاء کی نظریں جھک جائیں گی، سارا اہل معاشر نظریں جھکا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب انتظار کر رہا ہوگا کہ جبرائیل کیا اگلا اعلان کرتے ہیں کہ کیوں نظریں جھکانے کا حکم ہے۔ جبرائیل کہیں گے نظریں جھکا لو، اس لیے کہ نبی کی لخت جگر کا گزر ہو رہا ہے، مولا علی کی عزت کا گزر ہو رہا ہے، حسنین کریمین کی اماں کا گزر ہو رہا ہے۔ نظریں جھکا لو نظریں کہ خاتون جنت کا گزر ہو رہا ہے۔ وہ بی بی اب جا رہی ہے کہ جس کی بال کو بھی آسمان پر چمکتے ہوئے تارے سورج چاند نہیں دیکھ سکتے۔ اب نظریں جھکا لو، کتنا بڑا پروٹوکول ہے میری نبی کی بیٹی کا کہ جب وہ اس راہ سے گزرے گی تو سب کی نظریں جھک جائیں گی کہ نظر اٹھا کے مت دیکھو اس راہ کی طرف کہ خاتون جنت کا گزر ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت حوا سے لے کے حضرت آسیہ تک، حضرت آسیہ سے لے کے حضرت مریم تک، حضرت رابعہ بصری تک، کوئی ایک تو دکھا دو کہ جس کے لیے قیامت کے دن اس طرح کا اعلان ہوگا۔ یہ عزت اگر ملے گی تو صرف اسی کو ملے گی جو حسین کی اماں۔ لاؤنا حسین جیسی اماں۔ جب کسی اور کو تلاش کر لو گے کہ وہ فاطمہ جیسی ہے تو پھر اس کے بیٹے کو کہہ دینا کہ وہ بھی شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور یہ تو بڑی شان والا گزر ہوگا، تو کوئی ہوں گے جو اس عظمت والے پرواز کو دیکھ سکے؟ فرمایا ہاں میں دیکھوں گا، علی دیکھے گا، حسن دیکھے گا، حسین دیکھے گا۔ حضور ان کے علاوہ فرمایا قیامت تک آنے والی فاطمہ کی اولاد دیکھے گی، باقی سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ارے جس نے خاتون جنت کو رلایا اس یزید پر میں لعنت نہ بھیجوں تو کیا کروں؟ اور خدا کے لیے آپ سنی حضرات بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اہل بیت کی محبت اور ان کا ذکر یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ ایمان کی بات ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم تو ان لوگوں کے پاؤں چاٹتے ہیں جو مدینہ میں پھرنے والے کتوں کا احترام کرتے ہیں۔ ارے حسن حسین تو بڑی شان والے ہیں، جو حسن حسین کو اپنا سردار کہیں گے، ہم اہل سنت ان کے جوڑوں کو اپنے سروں پر تاج بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ ارے جس حسین کو حضور پشت سے نہ گرنے دیں اور سجدہ لمبا کر دیں، اس حسین کو ظالموں نے 1900 زخم لگا کے گھوڑے سے نیچے گرایا، پھر کہتے ہو کہ جی انہیں کچھ نہ کہو۔ ارے میں تو انہیں کہوں یا کچھ نہ کہوں، لیکن رب نہیں چھوڑتا ان کو۔ اور چھوڑا پھر رب نے، جس اقتدار کی خاطر یزید نے یہ سب کچھ کیا، کتنے دن اس پر بیٹھا پھر کلمنج کا درد پڑا، تخت پر بیٹھا ہوا اٹھے منہ گرا، وہیں جان نکل گئی اور ساتھ پیشاب اور پخانہ بھی نکل گیا۔ اس کے بیٹے کو بچھایا گیا تخت پر، بس ادھر بیٹھا، ادھر اٹھ کے وہ بھاگ گیا کمرے میں۔ اس نے کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے اس تخت حکومت سے حسین کی آہوں کی آوازیں آئیں۔ کیا بچا اس کا؟ کیا بچا اس کا؟ کچھ نہیں بچا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں جب سے محمد اور آل محمد کی تعریف کرنا شروع کی ہے، رب نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا۔ اور کیوں نہ عزتوں میں اضافہ ہو کہ کیا میرے آقا قبۃ خضراء میں بیٹھ کے سن نہیں رہے ہوں گے، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اور میرے آقا نے فرمایا حسین و منی وانا من حسین من احب حسین احب اللہ
فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، لوگوں حسین سے پیار کرو، اس لیے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا أَبْغَضَ اللَّهُ، جو حسین کا بغض رکھے گا اپنے دل میں رب اس کا بغض رکھے گا۔ حسینی بنیے، حسنی بنیے۔ اور مجھے اس آستانے سے ایک عقیدت اس لیے بھی ہے کہ یہ آستانہ حسینی اور حسنی کہلاتا ہے۔ جہاں نسبت نظر آ جائے حسن حسین کی، بس وہاں جھک جاؤ، وہاں جھک جاؤ، وہاں جڑ جاؤ، وہاں وابستہ ہو جاؤ۔ اور میں حاجی صاحب کو دیکھ کے اس لیے بھی میرا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ اہل سنت میں پیر کہلانے والے تو بڑے ہیں لیکن مصطفیٰ کی سنت پر چلنے والے تھوڑے ہیں۔ ذرا فرق پیدا کرو، تھوڑی سی فرق پیدا کرو، شناخت پیدا کرو اپنے اندر۔ اللہ اکبر۔ میں آخر میں اس دعا پر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ حضور کی اتباع پر، موت دے حضور کی محبت پر، اور قیامت کے دن اٹھا حضور کی آل کی محبت پر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔